بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اقبال اور نوجوان، یہ اگرچہ عنوان تو بہت پرانا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اقبال نے نوجوان کو شاہین کہا، بلند پروازی کا کہا، دور نگاہی کی خصوصیات پیدا کرنے کا کہا۔ لیکن ایک خاص بات تھی، نوجوانوں کے نام جو پیغام دیا، اس حوالے سے ان میں شوق شہادت کا جو جذبہ تھا وہ رکھا۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت تو مسلمان غلام تھے، جگہ جگہ پس رہے تھے، تو آزادی چاہیے تھی، تو اس موقع پر بہت سے لوگوں نے جامع نو شہادت فرمایا بھی تھا جب آزادی ملی۔ تو اقبال دراصل وہ جذبہ بیدار کرنا چاہتے تھے۔ اب بھی اگرچہ ہمیں الحمدللہ وہ صورتحال تو درپیش نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر شوق شہادت جو ہے یہ موجود ہونا چاہیے۔ کس حوالے سے؟ اگر ہم اپنی ایک منزل متعین کر لیں، اس منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے تمام دنیاوی جو کام، خیالات اور الجھنے اور جو جال اپنی طرف کھینچنے والے ہیں، ان سب جذبات کا قربان کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اپنے ان فاسد خیالات کی شہادت جب تک نہیں کریں گے ہم، نوجوانوں سے مخاطب تو ہیں اقبال، اور ان کا یہ پیغام جو ہے آج کے دور پر بھی 100% صادق آتا ہے کہ نوجوان نسل اپنے ٹارگٹ پہچانے، اپنی منزل کو جانے اور اس کے لیے سب کچھ بھول کر حاصل کرنے میں لگ جائے۔ پارٹ 2 ہے آج ہمارا مسلمان اور اقبال، مسلمان نوجوان اور اقبال، اور میری کوشش ہے کہ میں کچھ منفرد حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کے نام مزید اقبال کیا کیا کہتے ہیں۔ ایک نظم اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ 10ویں کے اردو کے کورس میں بھی شامل ہے، اور فاطمہ بالکل ایک نوجوان بچی ہے، لڑکی بھی نہیں کہہ سکتے، 12-13 سال کی ہے، لیکن اس میں بھی یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ اقبال نے اسے اپنی نظم کا حصہ بنایا۔ 243 اس صفحہ پر ہم جاتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے، ہم پہنچ گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ 1912 میں طرابلس کی جنگ ہوئی تھی۔ نوجوان خواتین اسلام کے جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ پیدا کرنا تھا ان کا مقصد۔ اس کا اظہار اقبال اپنی اس نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں کرتے ہیں کہ یہ فاطمہ طرابلس کی جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئی تھی، اور اس کا جذبہ جہاد کا کس قدر زیادہ ذوق و شوق تھا، اقبال اس بارے میں کہتے ہیں۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ شروع میں تو وہ اس سے بتا رہے ہیں کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، مرحوم جس پر رحم کھایا جائے۔ فوت شدگان کے لیے بولا جاتا ہے، تو امت جب غلامی میں ہے تو سمجھے فوت شدہ ہے، زندہ تو نہیں نہ ہوئی۔ ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ تو اتنی معصوم ہے۔ مشت کا مطلب ہوتا ہے مٹھی، مٹھی بھر خاک، انسان ایک مٹھی بھر مٹی سے بنا ہے نا، تو ایک مٹھی بھر مٹی سے بنی ہوئی انسان ہے، اور تیرا ذرا ذرا معصوم ہے۔ یہ سعادت یعنی کہ شہادت کی سعادت، حور صحرائی، صحرا عرب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تیری قسمت میں تھی۔ غازیہ نے دین کی سکائی، تیری قسمت پہ تھی سکائی پانی پلانا۔ دین کے غازیوں کے لیے تیری خدمت تیری قسمت میں لکھی گئی تھی، تو نے یہ کی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے اللہ کے راستے میں تو نے جہاد کیا ہے، کس قدر جرت والا شوق ہے تیرا، جو کہ شہادت کا شوق تھا۔ کیسے آفرین کے کلمات ادا کر رہے ہیں اقبال فاطمہ کے لیے۔ نوجوانان امت کے لیے اپنی امیدوں کا اظہار کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ یعنی کہ
ہمارے بھی امت مسلمہ کے صحرا میں بھی بہت سے ہرن ہیں ایسے جو چوکڑیاں مارتے ہوئے آئیں گے، پل بھر میں سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ بے شک بادل برس چکے ہیں، امت مسلمہ کے بادل اس وقت خالی ہیں، ان میں کوئی جوش نہیں، جذبہ نہیں، لیکن پھر بھی سوئے ہوئے ہیں ابھی، ایسی بجلیوں سے بھرے بادل ہیں، انشاءاللہ وہ جاگیں گے۔ تو یہاں وہ مسلمان نوجوانوں کے نام ایسا ہی پیغام دے رہے ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرا ذرا زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ عیسیٰ گوش میں، بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، افرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکت سے میں، اس کی قبر میں بھی ہنگامے کا سا سما ہے، فرشتے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یعنی کہ مر کے بھی وہ حرکت میں ہے۔ ایسا یہ بہترین ایک پیغام ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ عمل اور حرکت میں رہنا چاہیے۔ وہ نوجوانوں سے یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دریافت کرو، تمہارا فرض منصب ایک دائی اور ایک مبلغ کا ہے، تمہارا کام بدی کو مٹانا اور نیکی کو قائم کرنا ہے۔ اے نوجوان، تم ایک ایسے دین کے علمبردار ہو جو پوری دنیا پر غالب آنے اور پوری دنیا سے ظلم و شرک اور بے انصافی کا خاتمہ کرنے اور انسانیت کو نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ اسلام سے وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس دین کو اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے گرد و پیش، اپنے معاشرے میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے، تاکہ اس نظام حیات کو اجتماعی طور پر نافذ کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت اور قوت استعمال کرتے رہیں۔ نوجوانوں سے اقبال ہمیشہ یہی بات چاہتے ہیں۔ جی دیکھیے جی، نوجوان کے نام، یہ ویسے تو جاوید کے نام اقبال کی نظم ہے، جاوید ان کے بیٹے، اور بریکٹ میں اسپیشل بتایا گیا ہے کہ لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر، پہلا خط جب ان کے بیٹے نے لکھا، علامہ اقبال کی دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کا جو محور ہے وہ جاوید اقبال تھے۔ یوں تو جاوید اقبال اپنے والد کے زیر سایہ تقریباً 13 سال گزارے، لیکن علامہ کی ان سے محبت ان کے کلام میں جگہ جگہ جھلکتی نظر آتی ہے۔ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے روحانی مرشد مولانا روم کی صحبت میں روحانی سفر کو منظوم کیا، نظم کی صورت میں لکھا تھا، اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر جاوید نامہ رکھا۔ اقبال انگلستان گئے تھے تو جاوید اقبال نے انہیں اپنی زندگی کا پہلا خط تحریر کیا۔ اس خط میں جاوید نے علامہ اقبال سے فرمائش کی تھی کہ وہ ان کے لیے گراموفون لے کر آئیں، تو علامہ اقبال نے جواب میں ایک نظم تحریر کی، اس کا نام جاوید کے نام رکھا، اور اس کے ساتھ ایک اور تحریر بھیجی تھی کہ لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر، جو کہ یہاں پہ مینشن کر دی گئی ہے۔ نظم کا خطاب تو جاوید ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا مخاطب پوری امت مسلمہ ہے، صرف ایک ان کا اپنا بیٹا ہی نہیں، وہ تمام نوجوانوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ کیا بات ہے، واہ! اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ایک ایک لفظ دل پر اثر کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو کیا سمجھایا کہ بیٹا اپنے لیے نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ خود پیدا کر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے جاوید، اگر اللہ تجھے توفیق عطا کرے تو تو اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر کے حیات جاوید حاصل کر لے۔ اگر تو نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اقبال کے نظام افکار میں تخلیق عالم نو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
ان کے فلسفہ اور پیغام کی خاصیت ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا دنیا، اپنا زمانہ خود پیدا کر سکیں۔ اس نئی دنیا یا نئے زمانے سے کیا مراد ہے؟ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب پیدا کریں۔ مسلمان جو اس وقت تاریکی میں غرق ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے روشناس ہوں۔ دیکھیں دوسرا شعر، خدا اگر اللہ تجھ کو مطالعہ فطرت کا ذوق عطا کرے تو تجھے لالا و گل سے اس ہستی کا ثبوت مل سکتا ہے۔ پھولوں کی رنگت، ان کا کھلنا کیسے ہوتا ہے؟ یہی اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اور لالا گل سے کلام سے کیا مراد ہے کہ اگرچہ یہ وہ زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو زبان حال سے خالق کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ خاموش ہیں لالا گل، ان کی زبان نہیں ہے، لیکن اگر دل فطرت شناس ہے تو وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، فرنگ انگریز، شیشہ گران شیشے بنانے والے، مطلب وہ قوتیں لغوی معنی تو کانچ کے برتن بنانے والے ہیں، لیکن یہ جو ہے اقوام مغرب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے شیشہ گرانے۔ سفال ہند کی مٹی سے اپنے برتن آپ بنائیں، شیشے کے وہ صرف ظاہری خوبصورتی ہے۔ اور احسان نہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مت احتیاط کرو، ان کے افکار و خیالات کو مت قبول کرو۔ یورپ کے جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں انہیں بے شک استعمال کرو، لیکن اندھی تقلید مت کرو۔ اگر تم علم اور حکمت کی شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالوں سے پیو جو اپنی مٹی سے بنے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے وطن سے، اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ شاخ طاق انگور کی بیل کو کہتے ہیں، اور اس میں خوشا سے مراد لالا فام پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ مطلب یہ ہے کہ میرے کلام کے مطالعہ سے اپنے اندر مذہبی اور ملی سیاسی شعور بیدار کرو، مجھ سے سیکھو۔ میری غزل ہی، میں ایسی انگوروں کی بیل ہوں جس پہ بہت پھل لگا ہوا ہے، اس سے اپنا سبق حاصل کرو اور سیکھو۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ یہ شعر اس نظم کی جان نہیں بلکہ تمام کلام کی جان ہے، ان کے سارے فلسفے کی روح ہے۔ اپنی خودی کو وہ کسی بھی قیمت پر مت بیچو، خودی آگاہی کا ہی تو دوسرا نام ہے۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اگر انسان خیر سے، دینوی سے قطع نظر کر کے غور و فکر سے کام لے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ غریبی میں بھی نام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ انسان عزت و شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان ہمت سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا ہو سکتا ہے۔ عبدالستاریدی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت آتا تھا، لیکن انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ فقر والی، غریبی والی، بڑا نام پیدا کیا انہوں نے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بھی ہم ان کا سوچتے ہیں تو ہم واقعی ان کو تعریف کے لائق سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت سے اچھے الفاظ بولتے ہیں، لیکن خود ویسا کیوں نہیں بنتے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ ان دو لفظوں میں ہی اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ وہ قوم دنیا میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی کیونکہ غلامی کی تمہید ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جاوید کے نام کتنا بہترین پیغام ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی اقبال کے کلام کو پڑھیے، سمجھیے، میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں بہت آسان طریقے سے آپ کو اقبال کے تمام فلسفے اور ان کے پیغام کو سمجھاؤں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔